مغرب اور جس کا اس وقت سربراہ امریکہ ہے، ریاستہائے متحدہ امریکہ، پوری دنیا کی قیادت اس کے پاس کیوں آ گئی ہے؟ کچھ اس کے پاس ہے یا نہیں؟ خود بخود آ گئی؟ اچھی طرح سمجھ لیجئے، یہ میں آج بات کہہ رہا ہوں ڈنکے کی چوٹ اور علی وجہ البصیرت۔ واقعہ یہ ہے کہ مغرب کی ناکامی کا سب سے بڑا سبب، اس کی سب سے بڑی خباثت دو چیزوں میں ہے، ایک معاشیات میں سود اور دوسرے معاشرت میں بے حیائی اور خاندانی ادارے کا تباہ ہو جانا۔ خرابی وہاں ہے، خباثت وہاں ہے، گندگی وہاں ہے، خود وہ چیخ رہے ہیں، تلملا رہے ہیں۔ جہاں تک دستوری اور سیاسی ایوولوشن کا تعلق ہے، میں ڈنکے کی چوٹ علی وجہ البصیرت کہہ رہا ہوں کہ مغرب انسانیت کی جو اعلیٰ ترین منزل ہو سکتی ہے وہاں تک پہنچ چکا ہے۔ میں نے آپ کو کل جمعے میں وہ فکویاما کا تذکرہ کر کے بتایا تھا، اینڈ آف ہسٹری۔ آپ مغرب کے معاشرے میں جا کر دیکھیے، رول آف لا، قانون کی حکومت، آزاد عدلیہ، انسان کی جان اور مال اور عزت و حرمت، دستور پر گاڑی کا چلتے رہنا۔ حکومتیں آئیں، حکومتیں بدلی، نہ کوئی خون خرابہ، نہ کوئی ہنگامہ، نہ کوئی بلوے، یہ گیا وہ آیا، وہ گیا یہ آیا۔ میں ابھی چونکہ 1.5 مہینہ امریکہ میں رہ کر آیا ہوں اور اس وقت امریکہ میں پریزیڈنشل الیکشن جو ہے اپنے کلائمیکس پر ہے، میں حیران ہوا ہوں۔ آپ بھی اس کو سمجھ لیجئے، مجال ہے جو کسی شخص نے دوسرے پر کرپشن کا الزام لگایا، کرپشن کا الزام لگا کے پھر گھر جا کر بیٹھ جانا، ثابت کرو اس کو، اور نہیں کر سکتے تو زبان بند رکھو۔ یہ کس نے اصول دیا تھا؟ اگر زنا کے 4 گواہ نہیں دے سکتے تو زبان بند رکھو، ورنہ قذف کا تم پر سزا جو ہے حد جاری ہو جائے گا۔ ایکویلٹی بیفور لا، قانونی اور دستوری سطح پر مساوات انسانی کی معراج آج امریکی معاشرہ ہے۔ دلوں کی بات نہیں میں کہہ رہا، کالے اور گورے کی نفرت اپنی جگہ ہے، وہ دل کی بات ہے، احساسات کی بات ہے۔ وہ تو وہاں کے کالے مسلمان ہم سے شکوہ کرتے ہیں کہ تم انہیں کیا کہتے ہو، تم ہم سے نفرت کرتے ہو۔ تم تو اگر ہمارے جتنے کالے نہیں تو ہم جیسے ہی کچھ نہ کچھ تو کالے ہو، پھر بھی تم ہم سے نفرت کرتے ہو۔ وارث دین محمد سے پوچھئے، ان کے لوگوں سے پوچھئے، یہ کچھ چیزیں ہیں احساسات کی۔ قانون کی سطح پر ڈسکریمنیشن بہت بڑا جرم ہے۔ یہ کہاں سے یہ ہائٹ آئی ہے، کہاں سے یہ بلندیاں آئی ہیں؟ ابھی کلنٹن کا جو سب سے بڑا اس کا پروپیگنڈے کا انچارج تھا اس پوری مہم کا، ایک گھٹیا سے اخبار نے اس کے خلاف خبر شائع کر دی کہ اس کا کوئی سکینڈل رہا ہے فلاں عورت کے ساتھ، اسی دن مستعفی ہو کر گھر جا کر بیٹھ گیا۔ اور آپ کے ہاں بہرحال میں اس معاشرے سے تو خیر اس کا تقابل کیا کرنا ہے، یہ نہ سمجھیے کہ وہاں ہر شے خراب ہی خراب ہے۔ علامہ اقبال کی بصیرت یہ تھی کہ انہوں نے کہا تھا that the inner core of the present western civilization is Quranic۔ کھول آنکھ، زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ، آبزرو کرو، انفر کرو، جو نتائج نکلے انہیں تجربے کی سان پر چڑھا کر ویریفائی کرو، پھر استعمال کرو۔ یہ دنیا تمہارے لیے پیدا کی گئی ہے۔ خلق لکم ما فی الارض جميعا، یوز کرو اسے۔ اس اعتبار سے آج میں عرض کر رہا ہوں، دیکھیے خباثتیں جنسی اعتبار سے، بے حیائی کے اعتبار سے، خاندانی ادارے کی تباہی کے اعتبار سے، سود کے ہتھ کنڈے سے جس کی وجہ سے کہ یہودیوں نے انہیں یرغمال بنا لیا، جس کا رد عمل شدید جو ہے وائٹ امریکن کرسچینز کے اندر پیدا ہو چکا ہے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ از جوئش زائنسٹ آکوپائڈ گورنمنٹ۔ اسی لیے فیڈرل جو بلڈنگ تھی اوکلاہاما میں اسے بمب کیا ہے عیسائی نے، 200 آدمی مار دیے۔ پورا مقروض ترین ملک دنیا کا امریکہ ہے، سب سے بڑا جو مقروض حکومت ہے دنیا کی وہ امریکہ کی ہے، اور قرض خواہ کون ہے؟ یہودی۔ وہ دونوں لعنتیں انتہا کو پہنچی ہوئی ہیں، لیکن کانسٹیٹیوشنلزم
پولیٹیکل اسٹرکچر، ڈی سینٹرلائزیشن آف پاور. کاؤنٹی لیول پر تھانے دار صاحب بھی منتخب ہوتے ہیں. چھوٹی سی حکومت ہے، میئر ہے اور شیرف ہے. یہ نہیں ہے کہ یہاں کا ایس پی وہاں بھیج دو اور وہاں جا کر وہ ٹھڈے مارنے شروع کر دے، اور یہاں کا ایس آئی جو ہے وہاں پہنچا دو، وہاں جا کر جو ہے وہ چھترول کرے. نہیں، لوکل رسپانسبلٹی. بہرحال یہ ساری باتیں کسی میں امریکہ کی مدح سرائی میں نہیں کہہ رہا، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو دستوری اور سیاسی ڈھانچہ ہوگا مستقبل کی اسلامی ریاست کا، اس میں ویسے تو میں نے اصولاً عرض کیا ہے کسی بھی جمہوری ملک کو لے لیجئے، چاہے وہ پارلیمانی ہو اور چاہے وہ صدارتی ہو، لیکن پریفریبلی امریکہ کا پریزیڈنشل سسٹم، 3 چیزیں شامل کر دیجئے، وہ خلافت ہے.